بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم تاریخ اسلام کی 109 نمبر قسط میں آپ سے مخاطب ہیں اور آپ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے خلافت علوی پر ایک نظر۔ اس کا دوسرا حصہ ہم اس میں پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جس طرح صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کل کے مسلمان مولویوں اور صوفیوں پر قیاس کرنا غلطی ہے، اسی طرح ان کو عالم انسانیت سے بالاتر ہستیاں سمجھنا اور انسانی کمزوری سے قطعاً ممبرہ یقین کرنا بھی غلطی ہے۔ آخر وہ انسان تھے، کھانے پینے اور سونے کی تمام ضرورتیں ان کو اسی طرح لاحق تھیں جس طرح تمام انسانوں کو ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو کہنا ہی ہے، کیا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے انسان ہونے کا اقرار اور بشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر فخر تھا۔ ہم روزانہ اپنی نمازوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ہونے کا اقرار کرتے اور بندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم، جامعہ کمالات انسانیہ یقین کرتے اور نو انسان کے لیے آپ کی زندگی کو ایک حساب سے بہتر، کامل اور مکمل نمونہ جانتے اور آپ ہی کے اقتداء میں سعادت انسانی تک پہنچنے کا طریق مانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کی جماعت وہ ہرگز گزیدہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست بلا توسط غیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونہ کو دیکھا اور ہدایت یاب اور سعادت اندوز ہوئے۔ لیکن چونکہ وہ نبی نہ تھے، معصوم بھی نہ تھے، ان کی استائیں بھی مختلف تھیں، لہذا ان میں ایک طرف صدیق اور فاروق نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ان کی جماعت میں معاویہ وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ایک طرف ان میں عائشہ اور علی جیسے فقہ موجود ہیں تو دوسری طرف ان میں ابو ہریرہ ابن مسعود جیسی راوی اور محدث بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف ان میں عمرو بن عاص جیسے سیاسی لوگ موجود ہیں تو دوسری طرف ان میں عبداللہ بن عمر اور ابو ذر جیسے متقی پائے جاتے ہیں۔ بس مختلف استعدادوں کی بنا پر اگر ان کے کاموں اور کارناموں میں ہمیں کوئی اختلاف نظر آئے تو اختلاف در حقیقت ہمارے لیے ایک رحمت اور سمان ترقی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اختلاف کو اپنے لیے صبر اور سکون کے ساتھ سمان رحمت بنا لیں اور اجلت تو خطا و فہمی کے ذریعے باعث گمراہی نہ بننے دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 30 ہجری تک یعنی 20 سال برابر صحابہ کرام کو دنیا میں فتویات حاصل ہوتے رہے اور ہر سال بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ملک یا صوبہ مفتوح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا رہا۔ اس بستے سالہ فتویات نے بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے تقریباً تمام متمدن ممالک کو اسلامی حکومت کے دائرہ داخل کر دیا تھا اور اسلام سیادت تمام دنیا میں مسلم ہو چکی تھی۔ سن 30 ہجری سے سن 40 ہجری تک فتویات کا سلسلہ قریباً اس 10 سال کی مدت میں مسلمانوں کے اندر آپس کے جھگڑے اور اندرونی نزاعت برقرار رہے۔ چشم ظاہر 10 سالہ مدت کو سراسر زیان و نقصان ہی محسوس کرتی ہے، لیکن فہم و فراست اور غور تعمل کے لیے اس میں بہت سی بھلائیاں اور خوبیاں پوشیدہ ہیں۔ وہ بست سالہ فتویات جس طاقت کے ذریعے حاصل ہوئیں اور طاقت نتیجہ تھے اسی روحانیت اور تعلیم کا جو قرآن پاک اور اسلام کے ذریعے صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی، اور یہ وہ اندرونی خرکشیں جس نے بیدار کیے تھے، اس طاقت کا جو مادیت اور اس دنیا کی باشندہ ہونے کی وجہ سے ہر انسان میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ان 10 سالہ رکاوٹوں اور اندرونی جھگڑوں نے عالم اسلام کے لیے اس طرح قوت اور سمان نمونہ بہم پہنچایا جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے نقش و نما کے مادے جمع کر لیتا ہے اور موسم بہار کے آنے پر پھل پھول اور پتے پیدا کرتا ہے۔ اگر ان ابتدائی امام میں مسلمان آپس کی لڑائیوں اور تباہیوں کے نظارے نہ دیکھ لیتے اور ان کی تاریخ کی ابتدائی صفحات میں 10 سالہ در انگیزی سب موجود نہ ہوتے تو آگے چل کر قرون اولا کے بعد جب کبھی واپسی زبردست ٹھوکر کھاتے تو ایسے حواس باختہ ہوتے اور اس طرح کرتے اور اس طرح گرتے کہ وہ کبھی سنبھل نہیں نہ کر سکتے۔ ٹھوکریں کھانا، آپس میں اختلاف پیدا ہونا
بھائی کا بھائی سے لڑنا، خانہ جنگی کے شعلوں کا گھروں کے اندر بلند ہونا، حابیل اور قبیل کے زمانہ کی انسانی سنت ہے، اور بڑی نوح انسان جب تک اس ربع مسکن پر آباد ہے، یہ چیزیں بھی اس دنیا میں برابر موجود رہیں گی۔ حق و بادل کی جنگ جس طرح دنیا میں جاری رہی ہے، اسی طرح روحانیت کے کمزور اور مادیت کی نمایاں ہو جانے پر حامیان حق کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد کھٹ پھٹ ہوتی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچ سکتے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں گرا سکتے اور چند ورموں کے عوض فروخت کر سکتے، اور حضرت مسیح میں سے بعض پر اناجیل مروجہ خود حضرت مسیح کے خواب گواہی دے سکتے ہیں، تو ارباب حق کے اندرونی مخالفتوں اور صحابہ کرام کے مشاع جرت پر حیران ہونے اور تعجب کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آپس کی مخالفتوں اور لڑائی جھگڑوں سے نوع انسان کبھی بغلی محفوظ نہیں رہ ہو سکتی۔ بس یہ فطری تقاضا اگر صحابہ کرام کے زمانے میں ظہور پذیر نہ ہوتا تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اندرونی نزاہت کی مصیبت سے گزر کر پھر ترقی کی شہر پر گمزن ہونے کی اگر پھر سنبھلنے رک کر پھر چلنے کا موقع نہیں رہتا، اور اسلام آج اپنی اصلی حالت میں تلاش کرنے سے بھی کسی کو نہ مل سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت طلحہ و زبیر کی مخالفت اسلامی حکومت کی آئندہ زندگی کے لیے اس طبقہ کی مثال تھی جو چیچک سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کو لگایا جاتا ہے، یا تعاون سے بچنے کے لیے لوگوں کے جسم میں ٹیکہ کے ذریعے تعاونی مادہ داخل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ٹیکہ بھی بہت مفید ثابت ہوا، اور اس کے ناگوار یاد آج تک مسلمانوں کے لیے درس عبرت بن کر تباہی اور بربادی کے بعد ان کو پھر مستعد اور چوکس بناتی رہتی ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی مخالفت، بنو عباس کے عہد خلافت میں سادات کا خروج، سلجوکیوں اور رقابت، غزنیوں اور غوریوں کی لڑائیاں، فاطمین اور محددین کی کشمکش، عثمانیوں اور صوفیوں کی زور آزمائیاں، افغانوں اور مغلوں کی مہر کارائی، غرض ہزارہا خانہ جنگیاں ہیں، جن میں سے ہر ایک مسلمان کو تباہی اور بربادی کا کافی سامان رکھتی تھیں، اور ہر موقع پر غیروں کی طرف سے یہی حکم لگایا جاتا تھا کہ اب مسلمان سنبھلنے اور ابھرنے کے قابل نہیں رہے، لیکن دنیا نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ سنبھلے اور ابھرے۔ انہوں نے مایوسی کو کافروں کا حصہ سمجھا اور اپنے آپ کو ہمیشہ امیدوں سے پر استقامت اور استقلال سے لبریز رکھا۔ اسلام کی عزت کو اپنی عزت پر، اسلام کی بقا کو اپنے بقائے پر ترجیح دی۔ ہلاکو نے بغداد کو برباد کیا تو مسلمانوں نے فوراً ہلاکو کی اولاد کو، قلوب کو اسلام سے آباد کر دیا۔ عالمی عیسائیت نے متحد و متفق ہو کر بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا، مگر صلاح الدین ایوبی نے تمام یورپی طاقتوں کو نیچا دکھا کر اس مقدس شہر کو واپس لے لیا۔ انگورا کے میدان نے باجزید یلدرم کی تمام اولو مغرومیوں کو عملی جامہ بنا دیا۔ غرض خلافت راشدہ کے آخری 10 سال میں جو کچھ ظہور میں آیا، اس نے مسلمانوں کو آئندہ کے لیے زیادہ باہمت، زیادہ صحبت کش، زیادہ سخت جان، زیادہ مستقل مزاج، زیادہ بنا دیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی لڑائیوں کو اگر اسلام اور عالم اسلام کے لیے نقصان کہتے ہو تو کم سے کم ان کے فوائد کو بھی گواہ نقصان کے مقابلے میں کم ہی کیوں نہ ہوں، بالکل فراموش نہ کر دو۔ دن کے ساتھ روشنی کے دامن میں تاریخی بہار کے آغوش میں خزاں گل کے پہلو میں خار شیر کی خوبصورت اور دل روا شکل و واضح میں درندگی، شام کی دلکش صورت اور سم قاتل اور دریا کی پرغاز میں غرق ہلاکت موجود پائی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ سازشی گروہ ہو سکتے ہیں، ذمہ داری اسلام پر عائد کرنے سے درگزر نہیں کرتا، لیکن اگر غور کریں گے تو انہی کا نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، پھر آج تک اس کا سلسلہ موجود پایا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر فاروق نے شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک یہ شخص حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ فرما کر تم میں موجود ہے،
فتنوں کا دروازہ بند رہے گا اور زمین کا ہر شیطان ان سے ڈرتا رہے گا۔ ایک روز کعب احبار سے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم نے کہیں میرا ذکر بھی صحائف بنی اسرائیل میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ کی نسب میں لکھا ہے آپ امیر شدید ہوں گے اور راہ الہی میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں گے۔ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو ظالم لوگ قتل کر ڈالیں گے اور ان کے بعد بلا اور فتنہ پھیل جائے گا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں شیعتان قید میں رہے اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔